जाओ। ठीक है मौला मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं फिलहाल रुक जाओ। रसूलुल्लाह रुक गए। रब्बे जुल जलाल जिब्रील अमीन से फरमाएगा, जिब्रील जितने फरिश्ते हैं सारे इकट्ठे कर। सारे फरिश्ते जमा हुए, मीकाईल आ जाए, इजराइल आ जाए, इसराफील आ जाए, जिब्रील तू भी सारे मेरे महबूब के इर्द गिर्द जमा हो जाओ। इसके बाद रब्बे जुल जलाल रसूलुल्लाह से कहेगा, महबूब अगर मेरे हाथ होते तुझे पकड़ के ले जाता, महबूब अगर मेरे पाँव होते तुझे पकड़ के ले जाता, महबूब मैं आंखों से पाक हूँ, अगर मेरी आंखें होती तुझे देखता जाता जन्नत में पहुंचाता, महबूब मैं चलने से पाक हूँ, अगर मैं चलता तुझे तेरे ठिकाने तक ले जाता, महबूब मुझे वो लम्हे याद है जब रात को तू मुझे याद करता था, तेरी आंखों से आंसू निकलते थे, वो आंसू हजरत फातिमा के लिए नहीं होते थे, वो आंसू अली मुर्तजा के लिए नहीं होते, वो आंसू मेरी जात के लिए होते थे। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे उन आंसू को देख रहा हूँ। मौला महबूबा मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरी खातिर तूने ताइफ के अंदर पत्थर खाए थे, महबूब वो वक्त भी मुझे याद है जब गज़वा उहद के अंदर दुश्मन तुम्हें तीर मार रहे थे, महबूब वो वक्त भी मुझे याद है जब दुश्मनों ने तुम्हारे सर अक़दस को जख्मी किया, महबूब वो सारी सूरत मैं अपने अल्फाज में फिल्म नहीं कहना चाहता, लेकिन मकसूद यही है, वो सारे नकाइश मेरे सामने हैं। महबूब मैं नमाज तेरी देख रहा हूँ, तेरी नमाज़ें मेरे सामने, तेरे हज मेरे सामने, मेरे खातिर तेरा दुश्मनों से तकलीफ उठाना मेरे सामने, महबूब ये सब कुछ मेरे सामने। इन फरिश्तों के साथ जन्नत में जाओ, वही तुम्हारा मकाम है जो तुम जानते हो। मेरे महबूब जाओ, ये जन्नत भी तुम्हारी है, जन्नत की नेमतें तुम्हारी हैं, जन्नत के रिजवान तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूँ। जाओ जन्नत में गुलामों को देखते रहो, आंखें ठंडी करते रहो, जब मर्जी आए मेरा दीदार भी कर लिया करो। ये वो लम्हात थे मोहब्बत के कि इन लम्हात का न तो किसी के पास कोई जवाब है और न ही इन लम्हात पर कोई उस करीम का कमा हक़ शुक्रिया अदा कर सकता है। लेकिन एक बात जो ज़हन के अंदर आती है वो ये है कि रब्बे जुल जलाल को रसूलुल्लाह से प्यार कितना था। खुदा की कसम हदीसें पढ़ने से पता चलता है कि इस कायनात के अंदर एक ही जात आई थी, उस जात के ऊपर फिदा होना, मर मिटना, उसके लिए सब कुछ करना। आज तो दुनिया कहती है कि झंडे क्यों लगाए, ओ अल्लाह के बंदे झंडे लगा के हमने कोई आसमान सर पे उठा लिया, सहाबा ने तो ये काम नहीं किया। मैं अर्ज करूंगा जो सहाबा ने किया था वो हम कर ही नहीं सकते। ओ इन्हीं झंडे उठाने को गनीमत जान लो, वरना सहाबा की तरफ जाओगे तो फिर बड़ी बड़ी पाबंदियां लगनी पड़ेगी, फिर बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। आइए शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस देखिए और इससे अंदाजा कीजिए जो सहाबा ने किया वो तो हम कर ही नहीं सकते। ये उस करीम का करम है कि चलो थोड़े बहुत झंडे तो उठा रहे हैं। शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस, ओद की जंग हो रही है, शैतान ने अपने अल्फाज में फैला दिया इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कोतिला, नबी पाक शहीद हो गए। काफिरों ने जब ये खबर सुनी नाचने लगे कि जिनकी खातिर ये सब कुछ हो रहा था वो तो चले गए, वो तो मादल्ला सफा हत्ती से मिट गए, अब हमारा ही राज होगा। सहाबा किराम भी परेशान हुए कि नबी पाक अगर चले गए उन्हीं की तो बरकतें थी। किसी ने जाके रसूलुल्लाह से कहा, आप गार में बैठे थे, कि या रसूलुल्लाह ये अफवाह फैली है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ले चलो, मैं गुलामों को अपना दीदार कराऊं ताकि उन्हें पता चले मैं तो जिंदा सलामत हूँ। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटने के लिए आए ही न थे, वो आए ही जिंदा जावेद रहने के लिए थे। वो और है जो मिट जाते हैं, वो और है जो खत्म हो जाते हैं। खुदा की कसम मोहम्मद करीम तो मिटे हुए को आबाद करने आए थे, जो खत्म हो चुके थे उन्हें जिंदा जावेद बनाने के लिए आए थे। इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, इकबाल कहता है सोखती लातो मनाते को नरा, ताजा कर दी कायनाते को नरा, जो मिट चुके थे उन्हें तूने जिंदा जावेद कर दिया। बहरहाल रसूलुल्लाह आए, नबी पाक को एक चट्टान पर खड़ा किया। काफिरों ने देखा कि जिनके लिए हमने फैला दिया था कि वो खत्म हो गए, वो तो ठीक ठाक है। काफिरों ने नबी पाक को तीर मारना शुरू किया।
تیر مارا، مبارک جسم کو لگنے ہی والا تھا، سامنے طلحہ بن عبید اللہ آ گئے، تیر انہیں لگا، نبی پاک محفوظ۔ پھر دوسرا تیر مارا، پھر دوڑ کر آگے آ گئے، تیر انہیں لگا، نبی پاک محفوظ۔ تیسرا تیر مارا، وہی آ گئے، نبی پاک محفوظ۔ اٹھائیے شمائل، 80 سے زیادہ تیر مارے، سارے اسی غلام نے سہے۔ اللہ کے بندے، پھر وہ کام کر جو انہوں نے کیا تھا وہ کون کرے گا آج؟ نہ کسی میں وہ محبت، نہ کسی میں وہ ولولہ، نہ کسی میں وہ شوق، نہ کسی کے اندر مر مٹنے کا وہ جذبہ۔ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا تھا وہ تو کسی کے بس پر ہوگی نہیں۔ 80 سے زائد زخم صحابی کے جسم کے اگلے حصے پر آئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں طلحہ ہٹ جا، ایک آدھ تیر مجھے بھی لگنے دے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ تیر تمہیں لگے، رب کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اور رب نہیں کہے گا تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب کو تیر لگا، میں تو رب سے یہ دعا کروں گا مولا مر بھی جاؤں پھر بھی مجھے آگے ہی رکھنا، تاکہ مرے ہوئے کو تیر لگتے رہے، تیرے محبوب پر ایک تیر نہ جائے۔ اسی لیے ابو سفیان حالات کفر میں بھی کہا کرتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے دیکھے لیکن محمد کریم کے قدموں پر مر مٹنے والا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا، ان جیسا کوئی نظر نہیں آیا جو جذبہ ان کے اندر آیا ہے۔ بیٹا باپ کے لیے مرتا ہے، بات بھی ہے، باپ بیٹے کے لیے مرتا ہے، بات ہے، لیکن ایک حبشے کا آ کے مرنے لگ جائے، ایک ایران کا آ کے مرنے لگ جائے، ایک روم کا آ کے مرنے لگ جائے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے کوئی نہیں کی دربار میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول اللہ سے بڑی پیاری بات کہتا ہے، یا رسول اللہ میں تیرا دفاع نہیں کر رہا، میں تو حق غلامی ادا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، تمہارا محافظ تمہارا رب ہے۔ تو جو رسول اللہ کے غلاموں نے کیا تھا کہ جی صحابہ نے کچھ نہیں کیا، اور جو صحابہ نے کیا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شفا شریف کی حدیث، ایک بوڑھی عورت شروع ہے شفا سامنے رکھ کر جو تفصیل سامنے آتی ہے، 60 سے 80 سال کے درمیان اس مائی کی عمر تھی۔ احد کی جنگ ہے، آئی 70 صحابہ شہید ہوئے، دیکھا ناشے ہی ناشے ہیں صحابہ کی۔ وہ بوڑھی ناشوں کے درمیان سے گزر کر آ رہی ہے، پوچھتی ہے یہ کس کی لاش ہے؟ اماں یہ تیرے بیٹے کی ہے۔ آگے جاتی ہے، یہ کس کی ہے؟ اماں یہ تیرے بھائی کی ہے۔ آگے جاتی ہے، یہ کس کی ہے؟ اماں یہ تیرے باپ کی ہے۔ آگے جاتی ہے، یہ کس کی ہے؟ اماں یہ تیرے شوہر کی ہے۔ ایک خاتون کے خاندان کے 4 چشم و چراغ شہید ہوئے اور چاروں کی ناشیں دیکھ رہی ہے۔ جب چوتھا اسے بتایا جاتا ہے کہتے ہیں چھوڑو ہی نہیں، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ او قربان تیری محبت پہ تجھے باپ بھول گیا، تجھے بیٹا بھول گیا، تجھے خامد بھول گیا، تجھے بھائی بھول گیا، اللہ کا رسول یاد ہے۔ آج ہلکی سی مصیبت ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ خدا کا پتہ ہوتا ہے نہ خدا کا رسول کا پتہ ہوتا ہے۔ جس کے گھر سے 4 جنازے نکل رہے ہیں اس کی محبت جانو کیا ہے، کچھ بھی اسے یاد نہیں، صرف اللہ کا رسول یاد ہے۔ صحابہ نے تو اس محبت کا اظہار کیا تھا، پھر آؤ میدان میں اس کی جھلک کون پیش کرے گا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ سلامت ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہتی ہے مجھے لے چلو میں آپ کو ذرا دیکھوں۔ نبی پاک کے سامنے آتی ہے، دیکھتی ہے رسول اللہ صحیح سلامت ہیں، کہتی ہے کلو مصیبت بادہ کا جالا لوں، یا رسول اللہ اگر آپ ٹھیک ہیں ہمیں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاندان یہود سے تھی، غزوہ خیبر کے اندر یہ باندی بنی تھی، اور اسی غزوے کے اندر ایک روایت کے مطابق ان کا باپ مرا، اسی غزوے کے اندر ایک روایت کے مطابق ان کا شوہر مرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا مائی کو میرے پاس لے آ۔ بلال اسی طرف سے لے آ رہے ہیں جہاں ان کا باپ مرا پڑا ہے اور خامد مرا پڑا ہے۔ دیکھ رہی ہے یہ باپ کا خون بہ رہا ہے، دیکھ رہی ہے یہ
بھائی کا یا خاوند کا خون بہ رہا ہے، جب نبی پاک کے پاس آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ شادی کر لے، کہتی ہے جلدی کرو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ وہ اتنا نہیں کہتی کہ میرے باپ کا خون تو سوکھنے دو، میرے گھر والے کا خون تو سوکھنے دو، جو محبت ان کے اندر تھی وہ تو خدا کی قسم آ ہی نہیں سکتی۔ شادی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی صاحبہ کا قد نسبتاً چھوٹا تھا، اونٹ کے اوپر سوار ہونے لگے۔ مائی صاحبہ قد چھوٹا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے بیٹھ گئے، فرمایا میرے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ سوار ہو جا۔ گھٹنے پہ پاؤں نہ رکھا، سوار ہونے لگ گئی، گر پڑی۔ رسول اللہ نے دوبارہ فرمایا اس طرح تو اونٹ پر سوار نہیں ہو پائے گی، میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھا اور سوار ہو۔ پھر بھی پاؤں نہ رکھا، یوں ہی سوار ہونے لگی، پھر گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض ہوئے، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں کرتی؟ آنکھوں میں آنسو، کہا مر تو جاؤں گی، تیرے گھٹنوں پہ پاؤں نہیں رکھوں گی، مجھے بدبخت نہ بناؤ تاکہ میری تاریخ لکھی جائے۔ اور یہ ادب ہوا مصطفیٰ کریم کا، یہ کون آج پیش کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے خدا را جو تھوڑا سا ہو رہا ہے اسی کو ہی غنیمت سمجھو، اس تاریخ کی طرف مت جاؤ جو انہوں نے لکھی تھی۔ خدا کی قسم اس تاریخ کو دہرانا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے، اس تاریخ کو کوئی دہرا سکتا ہی نہیں۔ یہ تاریخ تھی ہی انہی کی، وہی لے گئے، آج دین زندہ ہے انہی کے پاک خون کا صدقہ۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔ کیا بات ہے۔